السلام علیکم پیارے دوستو، ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس چھوٹے بچے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت بیوی کو پتہ نہیں کہ یہ مجھے لے کر کہاں جا رہے ہیں، میرا شوہر ہے، جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی۔ چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے۔ اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا۔ اسماعیل جو ابھی اپنا ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اس منظر پر ذرا غور کیجئے، یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا۔ آج جس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں، مینا کے آبادی کے نام سے جانتے ہیں، اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دے، آپ کہیں بھی جائیں گے تو جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے، آپ روشنی پائیں گے اور آپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں، دن میں بھی سائے سائے بیت رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ نے اس جنگل میں دائیں بائیں دیکھا، بڑے بڑے درخت لگے ہیں لیکن درختوں پر ایک چڑیا بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ چڑیا کیسے نظر آئے گی، کیونکہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ چڑیا بھی ایسے درختوں پر اپنے گھونسلے بناتی ہے جہاں پر آس پاس پانی ہو، وہ پانی پی سکے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے چونچ پر پانی کھینچ کر لا کر اپنے بچوں کو پلا سکے۔ جب جنگل میں دور دور تک پانی نہیں تو جنگل میں ایک بھی چڑیا، ایک بھی پرندہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ سوچو ایسی بیابان جنگل میں حکم ہوتا ہے کہ یہی اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں کہ کوئی سودا لینے جا رہے ہیں، یہاں تو دور تک کوئی سبزی فروش بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ سبزی خریدنے جا رہے ہو۔ جب ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے، اپنے بچے کو زمین پر لیٹاتی ہے اور پیچھے پیچھے چل کر کہتی ہے، کہاں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہاں جا رہے ہو، کچھ نہیں بولا اور آگے بڑھتے ہیں۔ بی بی نے کہا، میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بھی جواب نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھے چلے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھ رہے ہیں نہ بچے کو دیکھ رہے ہیں، چلے چلے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ نے پیچھے سے ان کا دامن تھاما، پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا، پیچھے سے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور کھینچ کر کہا، میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور یوں پکڑ کر چھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگے۔ بیوی چیخ کر کہتی ہے، اے ابراہیم کچھ تو بولو، کیا میں نے آپ کی بیوی ہو کر کوئی نافرمانی کی ہے؟ حق کے روایت کو عطا کرنے میں کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ آپ کی سیوا میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ مجھ سے کوئی لفزش ہوئی ہے جو اس بیابان جنگل میں مجھے اور اس بچے کو اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا۔ آنکھیں چڑھا لی، نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو آنکھوں میں ہی پی گئے۔ اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ پھر اس کا بھی جواب نہیں دیا، آگے بڑھتے گئے۔ جب اس کا بھی جواب نہیں ملا تو ہاجرہ ایک جملہ کہتی ہے، اے ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کب آؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں، کچھ نہیں بولے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خوشی خوشی لائے، اچھی بات کرتے ہوئے لائے، بیوی سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے لائے، لیکن جب جنگل میں چھوڑا تو ایسے پیٹھ پھیر لی جیسے یہ میری بیوی ہی نہ ہو۔ جو پوچھ رہی ہوں اس کا بھی جواب نہیں۔ بیوی کے سوال بھی غلط نہیں ہے، صحیح کہہ رہی ہے کہ مجھے اور اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو، اور وہ بھی اس بیابان جنگل میں، لیکن جواب نہیں ہے۔ آگے اور بڑھتے تو لاسٹ میں بیوی کہتی ہے، ابراہیم جب تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو، یہ بھی نہیں معلوم کہ
کب آؤ گے؟ شام تک آؤ گے؟ کل آؤ گے؟ 2 دن بعد آؤ گے؟ 1 ہفتے بعد آؤ گے؟ 1 مہینے کے بعد آؤ گے؟ 1 سال کے بعد آؤ گے یا آؤ گے ہی نہیں؟ کسی بھی سوال کا جواب جب تمہارے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ اس کا بھی جواب نہیں۔ کہتی ہے اے ابراہیم، میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی امانت ہوں، پتہ نہیں آپ اپنی اس امانت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، یہ تو بتا دو۔ آپ 10 سال کے بعد آئے، 20 سال کے بعد آئے، 1 سال کے بعد آئے، 2 سال کے بعد آئے، اور اگر میں زندہ رہوں اور میرے عزت و آبرو نہ بخش سکے، جیسے ایک بادشاہ نے میرے عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا چاہا لیکن اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، اے ابراہیم مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی اس امانت کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اگر میری عزت و آبرو محفوظ نہ رہی، بیوی سوال کرتی ہے، اے ابراہیم آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ ہمیں کس کے ذمے سونپ کے جا رہے ہو؟ اس امانت کا ذمہ دار کون ہے؟ جب ہاجرہ نے یہ کہا تب ابراہیم علیہ السلام اب اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہاجرہ کی طرف دیکھ کر نہیں، بچے کی طرف دیکھ کر نہیں۔ اگر پیچھے گھوموں گا تو بیوی کی شکل دکھے گی، معصوم بچے کو دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی اور بچے کی محبت میرے دل میں نہ آ جائے، اور پھر میں جس کام کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہا تھا اس کام سے کہیں رک نہ جاؤ۔ ایمانی طاقت دیکھیے، ایمانی طاقت کی وجہ سے وہ بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بیوی کی محبت ہے، بچے کی محبت ہے، لیکن ایمان کی طاقت دیکھیے کیا کہتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھنا گوارا، نہ بچے کو دیکھنا گوارا۔ تو بیوی کہتی ہے مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اس جنگل میں تو چڑیا بھی نہیں ہے، ہمیں اس جنگل میں راتوں کی خطرناک جانور بھی تو کھا سکتے ہیں، میرا کیا ہوگا یہ بتاؤ، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے چلتے چلتے جواب دیا، اے میرے بیوی میں نے تجھے اور اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے چھوڑنے کا حکم دیا، میں نے اللہ کے حکم سے تجھے چھوڑا، اس بچے کو چھوڑا، میں کہاں جا رہا ہوں مجھے پتہ نہیں، اللہ جہاں لے جائے گا میں جاؤں گا، جو حکم دے گا میں کروں گا، کب آؤں گا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، جب تک اس کی اجازت حکم نہ ہوگا میں نہیں آؤں گا۔ اے میرے بیوی میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کی سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا بھی جواب سنو، جب دیکھ لیا کہ میرے شوہر نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا تو اس کی ایمان کی کیفیت دیکھو۔ اب ہاجرہ کے اندر بھی اللہ کا نام سن کر جو ایمان پیدا ہوا، جو ایمانی طاقت آئی، اب وہ جنگل کے خطروں سے نہیں ڈر رہی ہے، اس بیابان جنگل سے نہیں ڈر رہی ہے، اس جنگل کے اندر رات میں کتنے خطرناک جانور آئیں گے ان سے نہیں ڈر رہی ہے۔ ابراہیم سے کہتی ہے جب آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، جائیے اب آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے ابراہیم میری طرف سے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیے، چنتا مت کریے، گھبرائیے نہیں، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت جو آج ہمارے اندر نہیں۔ یہ ایمان جب ہمارے اندر نہیں ہے تو ذلت تو آئے گی ہی، رسوائی تو آئے گی ہی۔ اللہ نے اسی ایمان کے بارے میں کہا تھا ہم عزت دیں گے، بلندی دیں گے، لیکن ایمان پیدا پہلے کرو اپنے اندر، مومن بن کر دکھاؤ۔ ہاجرہ نے مومنہ بن کر دکھایا، ابراہیم نے مومن بن کر دکھایا تو اللہ کی مدد بھی آئی اور بلندی بھی ملی۔ اب دیکھو اللہ کی مدد کیسی آتی ہے جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ ابراہیم نے اپنے ایمان کا حق ادا کیا، ہاجرہ نے بھی ایمان کا حق ادا کیا۔ ابھی تک پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی کہ بتاؤ میرا کیا ہوگا، لاسٹ میں کہتی ہے کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جواب ملا اللہ کے، ہٹ جاتی ہے اور کہتی ہے جاؤ ہمارے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جانا، اللہ نے جو حکم دیا اس کو کریے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ وہ اس بیابان جنگل میں رک جاتی ہے، اس جنگل میں رہنے لگتی ہے۔ غور کرو کہ اس جنگل میں 2 یا 3 دن کے لیے ہی پانی تھا، 2 یا 3 دن کے لیے ہی ستو تھا، اس کے علاوہ ہاجرہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ستو ختم ہو جاتی ہے، پانی ختم ہو جاتی ہے، کوئی قافلہ بھی وہاں سے گزرتا نہیں ہے، کوئی بستی بھی آباد نہیں ہے، دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے۔ میں ماں ہوں تو 4 دن بھوکی پیاسی رہ سکتی ہوں، لیکن یہ معصوم بچہ ہے، میرا دودھ پیتا ہے، جب مجھے کچھ ملے گا نہیں تو دودھ بنے گا کیسے؟ میں کھاؤں گی تو دودھ بنے گا، جب دودھ بنے گا تو بچہ پیے گا۔ میں پیاسی ہوں، 2-4 دن رہ سکتی ہوں، لیکن بچے کو پیاسا کیسے رکھا جا سکے؟
غور کرو اس عورت کے دل میں لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، ایمان ہے اللہ کی ذات پر۔ اپنے بچے کو لیٹاتی ہے، کہتی ہے چلو کوشش کر کے دیکھتی ہوں پانی مل جائے۔ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہی تھی۔ سامنے ایک پہاڑی نظر آئی، اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اپنے بچے کو زمین پر چھوڑتی ہے، اس پہاڑی کے قریب جاتی ہے۔ اس پہاڑی کا نام ہے صفا۔ اس پہاڑی پہ چڑھ کر اونچائی پر چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے۔ ہم تو مسجد کی چھتوں پر چڑھ کے چاند کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، عید بقرعید کا چاند۔ وہ اونچائی پر چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے، شاید اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی اللہ کے بندے رہتے ہو اور میں ان سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں اپنے بچے کو پلانے کے لیے۔ وہ جس امید کے ساتھ گئی اس کی امید پوری نہ ہوئی۔ پہاڑی پہ چڑھ کے نیچے دیکھتی ہے لیکن وہاں کوئی بستی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے۔ اس نے اس پہاڑی پر چڑھ کر گھوم کر دوسری طرف دیکھتی ہے کہ ادھر بھی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے، چلے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھے شاید ادھر پانی ملتا ہو یا اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی آباد ہو۔ وہاں سے چلتی ہے، کچھ دیر رک کر چلتی ہے، سولو چلتی ہے اور بچے کی پیاس جب اس کے دماغ میں آتی ہے تو تھوڑا سا تیز دوڑتی ہے، پھر تھوڑا سا سولو ہوتی ہے۔ وہ 2-3 بار تیز دوڑتی ہے تو 2-3 بار سولو دوڑتی ہے۔ صفا سے مرما جاتی ہے لیکن مرما جانے کے بعد اس کو کوئی بھی بستی نظر نہیں آتی۔ اب اس کو معلوم ہے کہ نہ صفا کے نیچے کوئی بستی ہے نہ مرما پہاڑی کے نیچے کوئی بستی ہے، لیکن بچے کی پیاس جب دیکھتی ہے تو بار بار جاتی ہے، شاید کوئی آنے والا آدمی مل جائے، کوئی قافلہ مل جائے، میں کسی سے پانی کی چند گھونٹ مانگ کر بچے کو پلا دوں۔ بچہ انگوٹھا اپنے منہ میں رکھے چوس رہا ہے۔ حدیث کی کتابیں کہتی ہے صفا اور مرما سے دوڑ دوڑ کر ہاجرہ نے 7 چکر لگا لیے۔ صفا سے مرما 1، مرما سے صفا 2، صفا سے مرما 3، مرما سے صفا 4، صفا سے مرما 5، مرما سے صفا 6 اور پھر صفا سے مرما 7۔ پھر مرما سے صفا پر نہیں آئی، 7 چکر لگا کر نا امید ہو گئی کہ اب پانی نہیں ملے گا تو اپنے بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئی، نظریں آسمان پہ ڈالی۔ الہ عالمین، مجھے معلوم ہے تو سب کچھ جانتا ہے، تیری ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ 3 دن پہلے جب میرا شوہر جا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا مجھے اور اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا الہ اللہ، اللہ کے حوالے۔ الہ عالمین، میرا شوہر مجھے تیرے سپون کر کے گیا ہے، اس بچے کو تیرے سپون کر کے گیا ہے۔ میں نے بھی یقین دلایا اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ الہ عالمین، میں نے آج تک اپنے شوہر کی امانات میں خیالات نہیں کی ہے، میرے شوہر کا یہ بیٹا، میرا یہ بچہ آگے چل کر دین کی خدمت کرے گا، میں نے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اے اللہ، میرے اس بچے کے لیے غذا کا انتظام فرما دے، پانی کا انتظام فرما دے۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں ہفتے پرواز مگر رکھتی ہے۔ اوپر سے اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا اے جبریل، کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بندی مجھے پکار رہی ہے اور میرا بندہ ابراہیم ان دونوں کو اسماعیل اور ہاجرہ کو میرے سپون کر کے گیا ہے۔ اگر میرے سپون کرنے کے بعد بھی یہ دونوں بھوکے اور پیاسے مر گئے تو پھر دنیا سے وشواس اٹھ جائے گا اور ایمان کس کے اندر پیدا ہوگا؟ اے جبریل، جاؤ اس جگہ اسماعیل ایڑیا رگڑ رہے ہیں، اسی جگہ پر تم اپنا پر مارو، پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ جبرائیل آئے اور اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشمہ اسی جگہ پھوٹ گیا۔ ہاجرہ نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ نکل گیا تو وہ روکنے لگی، پانی ہے وہ بہہ رہا ہے، وہ روک رہی ہے، ادھر نہ چلا جائے ادھر نہ چلا جائے۔ وہ سمجھ رہی تھی یہ تھوڑی دیر میں بند ہو جائے گا، وہ سمیٹ رہی ہے اور جذبہ میں کہہ رہی ہے پانی تو بہتا جا رہا ہے، تو وہ روک رہی ہے اور کہتی ہے جمجم، جمجم کا مطلب رک رک ٹھہر جا۔ یہ جمجم کا لفظ اللہ کے رسول کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے جمجم کے لفظ کو جمجم ہی رہنے دیا، اس کے لیے کوئی عربی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ پانی نہیں رکتا ہے تو انہوں نے مڑیر باندھ دی، مٹی سے بناتی چلی گئی مڑیر باندھ دی۔ اللہ کے نبی نے ایک بار خطبہ دیا تھا اور کہا تھا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر ہاجرہ نے مڑیر نہ باندھی ہوتی تو اللہ اس پانی کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا۔ چشمہ جاری ہوا، ایمان تھا تو اللہ نے عزت بھی دی، ایمان تھا تو اللہ نے بلندی بھی دی۔ ایمان کی طاقت ہونی چاہیے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ کہو گے کہ ہاجرہ کو عزت کہاں ملی؟ عزت نہیں ملی، وہ ہاجرہ جو ایمان کی طاقت کی وجہ سے ابراہیم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مرما کے 7 چکر لگائے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کبھی سولو دوڑتی ہے کبھی تیز دوڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا رکن بنا دیا ہے،
صفا اور مروا کے چکر لگاؤ گے۔ جب تک تم صفا اور مروا کے چکر نہیں لگاؤ گے نہ تمہارا حج مانا جائے گا نہ تمہارا عمرہ مانا جائے گا۔ اور عورتوں کے لیے تو خاص کر دیا کہ تم تو سینہ تان کر اکڑ کر نہ دوڑو کیونکہ تمہاری بے پردگی ہوگی۔ لیکن ہاجرہ جہاں تیز دوڑی تھی اور تھوڑا سا اکڑ کے دوڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دے دیا جب بھی صفا سے مروا اور مروا سے صفا کی چکر لگائے تو جہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں ان کو بھی تیز دوڑنا ہے، اور جہاں ہاجرہ سولو ہوئی تھی وہاں تمہیں بھی سولو ہونا ہے، اور ہاجرہ جہاں سینہ تان کر دوڑی تھی وہاں تمہیں بھی سینہ تان کر دوڑنا ہے۔ یہ عزت دی اللہ تعالیٰ نے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان ہوگا، مومن ہوگی تو ہم تمہیں بلندی دیں گے۔ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہوگی؟ کسی بھی مذہب کے اندر عورتوں کو یہ عزت نہیں ملی۔ ہاجرہ نے جہاں اپنا قدم رکھا ہر حاجی وہاں اپنا قدم رکھتا ہے، جہاں ہاجرہ دوڑی تھی ہر حاجی کو وہاں دوڑنا پڑتا ہے۔ ہاجرہ نے جتنے چکر لگائے ہر حاجی کو اتنا چکر لگانا پڑتا ہے، اور ہاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنے عبادت کا ایک حصہ بنا دیا۔ ایک عورت کے پیروں کے نقشے، ایک عورت کی دھابے، ایک عورت کی پیروں کی کھٹکھٹاوٹ کو اپنی عبادت کی حصہ جوڑ دیا ہے کہ جب تک تم ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ نہیں کرو گے تب تک تم ہماری عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ ہاجرہ کی نقش قدم کو اپنی عبادت سے جوڑ دیا۔ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ لگائیے، دنیا کی ساری قومیں چیختی رہی اور چلاتی رہی کہ عورتوں کو اسلام میں چار دیواری میں بند کر دیا، بھرکھے میں رکھ کر ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنائے۔ چیختے رہو، چلاتے رہو، حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کو اسلام میں جو عزت دی ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب عزت نہیں دے سکتا ہے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔